بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا درس جو ہے وہ سورہ البقرہ اور آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ الفاظ الہی ہیں: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کی کامیابی کی شکایت کی اور پانی کے وسائل کے حصول کی درخواست کی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، لفظی ترجمہ ہے کہ ماریں، ضرب یضرب امر، اضرب ماریں، بعصاک اپنے عصا کے ساتھ، الحجر پتھر کو۔ تو عام تصور یہ ہے کہ پتھر ماریں، اپنا عصا ماریں پتھر پر تو اس پتھر میں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے، لیکن یہاں پر یہ الفاظ ہیں ماریں پتھر کو اپنے عصا کے ساتھ۔ اگر عصا کے ساتھ ہم پتھر کو ماریں تو اس سے 12 چشمے کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک دفعہ مارنے سے ایک ہی چشمہ پھوٹے گا۔ اسی جگہ پر اگر ہم مارتے چلے جائیں تو پے بپے 12 چشمے اگر اس سے پھوٹے تو وہ چشمہ تو پھر ایک ہی ہوا۔ 12 تو اس طرح ہو سکتے ہیں کہ الگ الگ مقامات پر، ایک جگہ اس جگہ مارا، پھر دوسری جگہ مارا، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی، پھر آخر میں 12ویں جگہ۔ تو قرآن حکیم میں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا، 12 مقامات پر پتھر کو عصا سے مارنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کا یہ معنی کریں کہ عصا سے مراد آپ کا ہراول دستہ ہے، ہراول دستہ جو کہ اہم ذمہ داریاں سنبھالتا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ہدایات دیتے تھے۔ اور ضرب کا معنی چلنا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے، کسی چیز کو سامنے لانا بھی ہے اور مارنا بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنی جماعت کو، ہراول دستے کو پہاڑی علاقے میں لے جائیں، اور پہاڑوں میں عموماً چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان بہتے ہوئے چشموں کو آپ تلاش کریں اور وہ چشمے انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ سیدنا موسیٰ اپنے ہراول دستے کو لے گئے پانی کی تلاش میں، اور آہستہ آہستہ ان کو پانی کے وہ چشمے مل گئے۔ اب اس میں ایک اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم مانیں کہ بھئی پتھر پر عصا مارا، چشمہ پیدا ہو گیا، تو اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ ہم میں سے تو کوئی اب نبی نہیں ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے افعال و اعمال امتوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، ان کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک پتھر پر عصا مارا، چشمہ پیدا ہو گیا، تو امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیونکہ امت تو اس کام کو نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دوسرا معنی لیں کہ آپ ہراول دستے کو لے کر پہاڑی علاقے میں گئے، وہاں تلاش کی، جدوجہد کی، اور اس تلاش و جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
چشموں سے کی رہنمائی کی، چشمے حاصل ہو گئے، چشمے مل گئے، تو وہ چشمے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ تھے۔ وہ چشمے جو ہیں وہ کسی غیر کی تو پیدا کردہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہی کی سمجھ عطا کردہ سمجھ سے وہ وہاں پہنچے، جد و جہد کی، اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے سرفراز کیا۔ تو اس صورت کے اندر امت کے لیے، انسانیت کے لیے سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو اس کے مسئلے کے حل کے لیے جد و جہد کریں، فکری جد و جہد، نظری جد و جہد، عملی جد و جہد۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی جد و جہد کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تو اگر ہم اس جد و جہد کے مفہوم کو لیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا جو عمل ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر تمام اہل ایمان کے لیے اس میں سبق ہے، اور اس سے وہ سبق حاصل کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ جد و جہد کر کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا ولولہ امتوں میں رہے گا، کسی بھی امت میں رہتا ہے، تو وہ سرفرازیاں اور خوشگواریاں اس کو حاصل ہوتی ہیں یا حاصل رہتی ہیں۔ جب اس کو ترک کر دیتی ہے اور کرامتوں، شعبدوں اور معجزوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی وجہ سے کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور ذلت و رسوائیاں ان کا وہ پیچھا کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہم دوسرے معنی کو ترجیح دیتے ہیں پہلے معنی پر، لیکن اگر کوئی پہلے معنی ہی پر اصرار کرتا ہے تو ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے، اور اس سے بحث برائے بحث کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ اہم بات آگے آ رہی ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ فن فجرت من حسنت عشرت عینہ، کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں، تلاش کے نتیجے میں 12 چشموں تک ان کی رسائی ہو گئی۔ اور 12 چشموں کی رسائی یا 12 چشموں کا حصول کیوں ضروری تھا؟ کہ قد علم کل اناس مشربہم، کہ ان کے ہاں 12 قبائل تھے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کا چشمہ جو ہے وہ الگ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان میں قبائلی نظام جو ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط تھی، ابھی ان میں وحدت و اتحاد کا وہ ولولہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ جس سے وہ امت جو ہے وہ امت واحدہ بنتی، اور ایک ہی چشمے سے سارے سیراب ہوتے رہتے، یا تمام چشموں کو ایک اکائی مانا جاتا، اور جہاں سے بھی جس کو موقع ملتا وہ پانی پی لیتا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود جو تھے یا بنی اسرائیل جو تھے، وہ مصریوں کے ہاں رہتے رہتے وہ انفرادی سوچ کے حامل ہو چکے تھے، سرمایہ دارانہ نظام ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا تھا، اور سرمایہ داری کے جذبے کے تحت ان کے اندر انفرادیت کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ انفرادی مفاد، میرے قبیلے کا مفاد، میری قوم کا مفاد، میرے علاقے کا مفاد، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی ذہنیت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا تھے، اور ابھی تک وہ نکلے نہیں تھے۔ اگر نکل آتے تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ 12 چشمے ہوتے، یا اگر ہوتے بھی تو کسی ایک فرد کے قبیلے کے لیے نہ ہوتے، سب کے لیے اوپن ہے، آئیں پانی پئیں، پلائیں، فائدہ اٹھائیں، لیکن دوسروں کو فائدے سے محروم نہ ہونے دیں، محروم نہ رکھیں۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی ضروریات پوری کرو، اور جب اپنی ضروریات پوری کر لو تو ان پر بند مت باندھو، دوسروں کو ان سے مستفید ہونے کے راستے میں رکاوٹ مت بناؤ، خود فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دو۔ قد علم کل اناس مشربہم، پھر فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ پاک نے انہیں کہا کہ یہ چشمے تمہیں سرسبز و شاداب کریں گے، ان کو ان کے پانی پیو،
پانی کو کھیتی باڑی میں استعمال کرو، دوسری ضروریات پوری کرو، لیکن اس رزق الہی کو میری اور تیری کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فائدہ اٹھا لینے کے بعد دوسروں کو اس پانی اور کھانے پینے کی چیزوں سے محروم نہ رکھو، کیونکہ یہ فساد ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے آگے نہ بڑھو۔ تو گویا پہلے دن سے دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہر انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لے، اور جو ضروریات زندگی سے فاضل ہو وہ دوسروں کے لیے اس کو کھلا رکھے، اس کے اوپر بند نہ باندھے، رکاوٹیں نہ ڈالے، اور دوسروں کو ان نعمتوں، اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ رکھے۔ تو یہ ان کو صاف بتا دیا گیا۔ یہ تو پانی کا مسئلہ ہوا، اور ان کی جو عسکری زندگی تھی اس کا بیان تھا۔ اب وہ عسکری زندگی چلتے جب لمبے عرصے تک برقرار رہی تو بنی اسرائیل میں اس کو برداشت کرنے کا، اس کے ساتھ زیادہ دیر تک چلنے کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ وہ بوریت محسوس کرنے لگے، اور انہیں وہ زندگی یاد آئی جو مصر میں مصریوں کے ماتحت، فرعونیوں کے ماتحت وہ گزارا کرتے تھے۔ فرعونی طرح طرح کے کھانے ان سے پکواتے تھے، لذیذ کھانے، پرکشش کھانے، اور وہ جو ان کے باقی ماندہ کھانے ہوتے تھے لذت بھرے، وہ ان کو بھی دے دیتے تھے، ان کو بھی کھلا دیتے تھے۔ تو ان کا بھی مزاج وہی چٹپٹا، پرکشش، لذت آمیز کھانے کھانا، خواہ وہ غلامی کی زندگی میں کیوں نہ ملے، یعنی اپنی آزادی و خود مختاری کو بیچ کر، اس سے ہاتھ دھو کر کھانوں کی لذت جو ہے اس کے یہ دل دادہ ہو گئے غلامی کی زندگی میں۔ اور اب جب ان کو آزاد عسکری زندگی کی، ڈسپلن کی زندگی، ریاضت کی زندگی، جدوجہد اور محنت کی زندگی، وہ تربیت کا دور شروع ہوا تو اکتا گئے، اکتا کر کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک سا کھانا، ایک ہی کھانا جس میں کوئی تنوع نہ ہو، ورائٹی نہ ہو، مسلسل و پہم ایک ہی کھانا، ایک ہی طرح کا کھانا، ایک ہی طرح کا لنگر، ایک ہی طرح کے بٹیر، ایک ہی طرح کے تلیئر، ایک ہی طرح کا من یعنی میٹھا حلوہ یا میٹھی خوراک، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسی پر زندگی گزاریں۔ حالانکہ یہ فار ایور تو نہیں تھا، یہ تو وہ عسکری دور تھا، جب تک کہ تم اپنے علاقے واگزار نہیں کروا لیتے، علاقے واگزار ہونے تک یہ عسکری تربیت تھی۔ جب تم اپنے علاقے واپس لے لو گے تو لازمی بات ہے کہ وہاں یہ ڈسپلن والی خوراک تو نہیں ہوگی، وہاں تمہیں اپنی جد و جہد کے مطابق خوراک بنانے کا حلال اور طیب ذرائع سے حق حاصل ہے، وہ تو چلے گا، لیکن وہ عسکری تربیت کے دوران کیا ہو گئے؟ بے راہ ہو گئے، بوریت کا شکار ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہمیشہ نہیں رہ سکتے، تو پس دعا کرو آپ اپنے رب سے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمیں زمینی نباتات، زمینی ترکاریاں، سبزیاں، پھل پھول، غلہ جات یہ ملیں اور وہ زندگی ہم اختیار کریں۔ اور تنبت الارض کی پھر آگے وضاحت کی کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں ساگ پات چاہیے، ہمیں پالک اور باتھو چاہیے، وَقِسَائِہَا، ہمیں ککڑیاں چاہیے، خربوزے چاہیے، تربوز چاہیے، تریں چاہیے، وَفُومِہَا، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، وَعَدَسِہَا، ہمیں کیا چاہیے؟ طرح طرح کی دالیں چاہیے، مسور کی دال، مونگ کی دال اور جو دالیں ہیں، اور ان کا تڑکا لگانے کے لیے ہمارے پاس پیاز ہونا چاہیے۔ یعنی یہ چیزیں پرکشش اور لذت بھری ہوں،
تاکہ زندگی کے اندر ہم ایک لذت محسوس کریں۔ تو ایک ہی طرح کا جو عسکری کھانا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ کیا تم عسکری زندگی جو تمہاری آزادی و خود مختاری کا دروازہ کھولے گی، اس عسکری زندگی کے مقابلے میں تم ایک جگہ آباد ہونا، چٹپٹے کھانے کھانا چاہتے ہو، اگرچہ وہ غلامی میں ہوں، محکومی میں ہوں، محتاجی میں ہوں، دوسروں کی بالادستی ہو، تو کیا تم دوسروں کی بالادستی میں اس طرح کی پرکشش کھانے چاہتے ہو اور تمہیں اپنی آزادی کا، خود مختاری کا، آزاد و خود مختار قوم کا جو کردار ہوتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا تم غلامی کے بدلے، غلامی میں رہ کر آزادی سے دستبردار ہونا چاہتے ہو؟ آزادی، خود مختاری تمہیں نہیں چاہیے؟ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو آزادی و خود مختاری کی زندگی کو غلامی، محکومی اور محتاجی کی زندگی سے؟ اہبطوا مصرا، اگر ایسا ہے، نہیں چاہتے تم آزاد و خود مختار ہونا، تو کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، گاؤں کی زندگی اختیار کر لو، دیہات کی زندگی اختیار کر لو، اور دیہات میں زرعی تہذیب اختیار کر لو، کسان بن جاؤ، بیل کی دم جو ہے پکڑ لو، گھوڑوں کی دمیں پکڑ لو، ہل چلاؤ، پانی دو، زمین کو سیراب کرو، بیج ڈالو، سبزیاں اگاؤ، کھاؤ اور پیو، آزادی و خود مختاری کو بھول جاؤ۔ آزاد و خود مختار ہونا گویا تمہارا نصب العین نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم وہاں چلے جاؤ گے، سیٹلائی اختیار کر لو گے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو یہ سارے تقاضے، یہ چٹپٹے کھانے، یہ پرکشش کھانے، یہ غذائیں، یہ لذتیں ساری تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو ان کے قریب تھے آباد ہو گئے، اور جا کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ زراعت کا یہی نظام انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے، غلام ہو گئے، محکوم ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ جو بھی فاتح آئے گا وہ ان کو لوٹ لے گا، ان کی محنتوں کو چھین لے گا، محنتوں کے ثمرات سے انہیں محروم کر دے گا۔ اور یہ ڈرپوک ہیں، ڈرپوک ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنی طرف سے ان کو تاوان جنگ بھی دے دیں گے۔ تو جو قوم آزادی و خود مختاری کی قدر نہیں کرتی اور زراعت پیشہ ہو جاتی ہے، عسکری عادات، خصلتیں، تربیت چھوڑ دیتی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ، ذلیل ہو جاتی ہے، والمسکنہ، اس میں جمود آ جاتا ہے، تنزل آ جاتا ہے، محتاجی آ جاتی ہے، محکومی آ جاتی ہے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور آخر کار ہر طرح کی آزادی و خود مختاری سے محروم ہو کر غضب الہی کی، گویا وہ کیا بن جاتے ہیں؟ غضب الہی ان کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہے، وہ مغضوب ہو جاتے ہیں۔ تو مغضوب قوم کی کیا پہچان ہوئی؟ کہ جس میں عسکری زندگی نہ ہو، جد و جہد نہ ہو، آزاد نہ ہو، خود مختار نہ ہو، آزادی و خود مختاری کے حصول کا جذبہ نہ ہو، محکومی، محتاجی، غلامی، ڈیپینڈنس دوسروں پر، تو یہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا اور آزادی و خود مختاری کو جواب دے دیا۔ یہ ذلت اور مسکنہ، جمود، تنزل، ادبار، ارتھ روٹیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ جو غضب، ذلت، مسکنت ان پہ مسلط ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ یہ تھی
کہ انہیں آیات الہی پر ایمان نہیں رہا تھا، آیات الہی کے وہ قدر شناس نہیں رہے تھے، نہ قدرے ہو گئے، مجرم ہو گئے، انکار کیا انہوں نے آیات الہی کا، یعنی آیات الہی پر نہ ان کا ایمان رہا نہ عمل، بلکہ حیوانی زندگی اور حیوانی زندگی کے تقاضے اور حیوانی ذہنیت ان پہ غالب آ گئی۔ تو اب جب انسان حیوان بنے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کی نکیل جب دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی، وہ گدھوں، گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے مقام پر ہوں گے، اور جو انسان سوچ سے، عمل سے کام لیتا ہے، جن میں اخوت اور بیداری ہے، لازمی بات ہے وہ ان کو پالتو جانوروں کی طرح اپنے ہاں رکھیں گے، محکوم بنائیں گے، غلام بنائیں گے، ان کی کھالیں اتاریں گے، ان کی جدوجہد کا ثمرہ وہ اٹھا لے جائیں گے جو آزاد ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، اس انکار کی پاداش میں وہ غلام ہو گئے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان گروہوں کی، جماعتوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ اگر عدل کا، احسان کا، انصاف کا، بھائی چارے کا، اجتماعی مفاد کا نبی بھی ان کو حکم دے، نبی حکم دے اور اللہ کی کتاب میں یہ احکام ہوں، تو یہ ان کو بے اثر کرنا، ناکام کرنا، حتیٰ کہ ان نبیوں کے خلاف قتال کرنا، ان کو ناکام کرنے کے لیے لڑائیاں لڑنا، جدوجہد کرنا، نیگیٹو جدوجہد، کہ نبی کو نعوذ باللہ ناکارہ کر دیں، بیکار کر دیں، اثر انداز نہ ہونے دیں، یعنی اسے قتل کر دیں۔ تو انبیاء کے قتل سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے، ان کا بس چلے تو انبیاء کو قتل کر دیں۔ اور یہ جو انبیاء کے خلاف، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ان کا یہ رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ اس میں بھی یہ اعتدال پہ قائم نہیں رہتے، سرکشی، نافرمانی اور آگے بڑھنا سرکشی اور نافرمانی میں ان کا شیوا اور شعار ہوتا ہے، اور سرکشی جو ہے وہ ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ وَقَانُوا یعتدون، سرکشی نفس امارہ کی حکومت ہوتی ہے، نفس لوامہ یا مطمئنہ ان میں پیدا نہیں ہوتا، حیوان ہوتے ہیں، حیوانی زندگی گزارتے ہیں، حیوانی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، حیوانی جبلتیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے، انسانیت کے نام پر ایک بدنما دھبا نہیں، بدنما دھبا ہے بہت زیادہ، اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے انسان کے لیے۔ یہاں تک جو یہود ہیں ان کی ان بیماریوں کا، کمزوریوں کا، نالائکیوں کا ذکر ہے کہ جن کی پاداش میں وہ نے امامت عظمیٰ کے مقام سے محروم ہونا پڑا۔ یہ گویا کہ فرد قرارداد جرم ہے یہود کے خلاف، کہ جن کی پاداش میں، جن کی سزا کے طور پر ان کو آزادی و خود مختاری ہی سے محروم نہ ہونا پڑا، بلکہ اس امامت کبریٰ سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے توسط سے دی تھی، فائنلی وہ اس امامت سے بھی محروم کر دیے گئے اس ظلم کی وجہ سے، کیونکہ سیدنا ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد میں امامت چلے گی، یا جنہوں نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم آپ کی پشت میں سے ہوں، خون میں سے ہوں، نسل میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں، تو وہ اس امامت سے محروم رہیں گے۔ تو یہاں آیا کہ وہ ظالم ہو گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ بدترین ظلم کا شکار ہو گئے، مبتلا ہو گئے، تو انہیں امامت سے معزول کر دیا گیا، اور ایک نئی امت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو، رفقا کو، ساتھیوں کو امامت کبریٰ پر فائز کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 62 آ رہی ہے، یہ کچھ دور حاضر میں کنٹروورشل ہو گئی ہے، اس پر مفکرین، مفسرین، ان کی آراء میں ایک اختلاف سا پیدا ہو گیا ہے، اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ جو یعنی
اختلاف رائے پیدا ہوا ہے جو تضاد اور تصادم تک جا رہا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو مومن ہوئے، ایمان لائے، مومن بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، وہ لوگ جن نے اپنے آپ کو مومن بنایا ہے، وہ لوگ جن نے اپنے آپ کو یہودی بنا رکھا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی بنا چکے ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابئی ہیں۔ یہاں مومن، یہودی، نصرانی تو بڑا مشہور ہے، لیکن صابئین کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارا خیال ہے یہ کوئی گزشتہ زمانے میں گروہ ہوتا تھا، اب کہتے ہیں کہ یہ نابود ہو گئے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کو ماننے والے تھے، کوئی حضرت ادریس کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اور ان کے بعد عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ، ان کی جو اپروچ ہے، نقطہ نگاہ ہے، وہ بالکل صحیح ہے اس معاملے میں۔ ان کے ہاں صابئین جو ہیں یہ ہیں مظاہر پرست، عناصر پرست، نیچر کو یعنی زمین، آسمان، بادل، ہوائیں، چاند، سورج، نجوم و کواکب، ان کو جو مانتے ہیں اور ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، ان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، یہ مراد ہے نیچرسٹ، عناصر پرست۔ اور اس میں بالخصوص ہنود شامل ہیں، ہنود، ملت ہنود، مجوس شامل ہیں۔ وہ تمام ہیں کہ جو چاند، سورج، زمین، آسمان، بادل، بارش، ان کو مظاہر فطرت کو اپنے لیے کیا بناتے ہیں؟ قابل پرستش۔ تو وہ صابئین ہیں۔ تو جو صابئین کے گھر میں پیدا ہو گیا، یہ قسمیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئی ہو، یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، کوئی ہوا کرے جو ایمان لائے اللہ پر، جس طرح کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور آخرت کے ایمان پر جو تقاضے ہیں، نتائج ہیں، ثمرات ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں ظاہر کرے، وعمل صالحا، اور صلاحیت بخش اعمال انجام دے، پس ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، نہ خوف ان پر مسلط ہوگا اور نہ ہمیشہ کے لیے وہ محزون ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ یہاں پر مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس آیت کی روح سے نیک پرستی، نیک بن جانا، بس وہ کافی ہے۔ اللہ کو مانو، نیک بن جاؤ، نیکیاں کرو۔ اور جہاں تک رسالت کا تعلق ہے، بالخصوص محمد رسول اللہ کی رسالت، وہ کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا غیر ضروری ہے۔ اور یہ فتنہ بہت تیزی سے ہندوستان میں پھیل رہا ہے، اور اس کے اثرات یہاں ہمارے پاکستان میں بھی لبرلزم کے جو قائل ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کا جو موقع محل ہے وہ رسالت کی بحث نہیں ہے کہ رسول پر ایمان لانا، محمد رسول اللہ پر ایمان لانا، دین میں اس کا کیا مقام ہے۔ یہ موضوع اس آیت کا نہیں ہے۔ اس آیت کا محل یہ ہے کہ ماقبل یہود کا ذکر ہے،
اور یہود کہتے ہیں کہ نجات کے لیے یہودی ہونا کافی ہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہو گئے یہودی بن گئے، نصارہ کے گھر میں پیدا ہو گئے نصرانی ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یعنی یہ ذہنیت جو ہے کہ نجات اور سعادت کسی گھر میں پیدا ہونے سے ہے، کسی خانوادے میں پیدا ہونے سے ہے، کسی خاص گروہ میں اگر آپ پیدا ہو گئے تو آپ چوزن ہیں، منتخب ہیں، آپ اشاب المختار ہیں، اور بس آپ کا سارا کام اسی میں چل جائے گا۔ تو یہ جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے اس آیت کا اور اس جیسی اور بھی بے شمار آیات ہیں جس میں یہی موضوع زیر بحث آیا ہے۔ باقی رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، تو اس ایمان کی آج بھی ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے، کیونکہ اس ایمان کے بغیر آپ نیک عملی بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ نیک عملی کا دار و مدار بھی ان پر ایمان لانے ہی سے ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے سورہ الاعراف اور سورہ الاعراف کی آیت 158 میں اللہ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے اور ماضی کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان کا آپ کو مصداق قرار دیا ہے، تو اس کے خاتمے پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تمام آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت کے قابل، اتباع اور اطاعت کے قابل قانون اور نظام دینے والا نہیں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی زندگی کو واپس لیتا ہے، بس اسی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی ہے اور ام القریٰ کا رہنے والا امی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ بس تم اس رسول کی اتباع کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت کے مقصود کو پالو، ہدایت کا جو نصب العین ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ خیر، اس طرح کی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کو ہدایت یافتہ ہونے کی شرط قرار دیا گیا، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آپ نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، کمال مطلوب کو پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کی بعثت کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ یہ تو کار عبث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کہتے ہیں اس کی رسالت پر کوئی ایمان لانا ضروری نہیں، یا آپ کہیں کہ وہ تو صرف عربوں کے رسول ہیں۔ غلط ہے۔ قل یا ایھا الناس، رسول تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تمام الناس کو حکم دے رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنے اوپر ایمان لانے کا۔ پھر کہیں بھی رسول کو رسول عرب نہیں کہا کہ صرف عربوں کا رسول ہے۔ تو یہ آیت جو زیر بحث آیت نمبر 62، یہ ایمانیات کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ آیت صرف یہ بتاتی ہے کہ نجات یافتہ ہونا، کامیاب اور بامراد ہونا کسی قبیلے کے اندر پیدائش، کسی خاندان کے اندر پیدائش، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ خاندان کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، پیدائش کی جگہ اور وقت کوئی ہو، ان چیزوں سے ہدایت جو ہے، ہدایت یافتہ ہونا مشروط نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور ایمان باللہ کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان سے عہدہ برا ہونا ہے۔ اس کے بغیر نجات و سعادت نہیں ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا چاہتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے، تو محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے کلام پر ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھلے بغیر وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اب اس روئے زمین پر کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کلام اللہ یا قرآن پاک کے بغیر کوئی اور صحیفہ ہے ہی نہیں جو اپنی اصل اور صحیح حالت میں ہو، کامل اور صحیح اپنی حالت میں ہو، اور آپ اس پر 100% اعتماد کر سکتے ہوں۔ کیونکہ انبیاء پر ایمان لانا دراصل اس کلام پر، نظام اور پروگرام پر ایمان لانا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے انسانیوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس پر ایمان لائے بغیر تو اگلا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 62، یہ ایمانیات کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ نجات و سعادت پیدائش سے تعلق رکھتی ہے اور کسی خاص خاندان میں پیدا ہونے سے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں، انسانی نجات کا دار و مدار کسی خاص خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہے بلکہ حقیقی ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کسی شریعت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت پر آپ کا ایمان نہیں ہے کامل، اور جو صحیح معنی میں ہدایت کی ضامن کتاب ہے، اگر اس پر ایمان نہیں، اس پر عمل نہیں، تو عمل صالح کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہاں ایمانیات کی ابتدا اور انتہا بتائی گئی ہے، اور عمل صالح کا حصول ناممکن ہے کامل مکمل کلام الہی پر ایمان اور عمل کے بغیر۔ اور یہ آیت 62 اس غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ نجات و سعادت پیدائش کے ساتھ یا کسی خاندان کے اندر پیدا ہونے سے وابستہ ہے۔ اور اس طرح کی آیات آگے پھر دوبارہ آ رہی ہیں، یہ اسی میں سورہ البقرہ میں نا، پھر یہی آیت آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھو نہیں سکتی کیونکہ ہم فلاں خاندان میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے غلط بات ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 80 سورہ البقرہ، کہ تم جو کہتے ہو کہ ہدایت یافتہ تم اور تمہیں کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی عہد ہے تمہارے پاس؟ عہد نہیں ہے تو پیش کرو، خاندان میں پیدا ہونے سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ نہیں، اس کا تعلق خاندان اور اس کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا، اس کے خلاف چلے گا اور چلتا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا، تو آخر کار اس کا انجام جہنم ہے، آگ ہے، اور ان اعمال بد کے نتیجے میں وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان میں یہاں کچھ نہیں بتایا کس پر ایمان لائے، تو یہاں ساری ایمان، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم الاخر پر ایمان اور کتاب پر ایمان، پھر ان کے مطابق صلاحیت بخش اعمال کریں، وہ اصحاب الجنہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، خواہ ان کا خاندان، قبیلہ، قوم، نسل کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اور اس جیسی جو آیات ہیں، ان کا اصل جو پرپز ہے، ہدف ہے، وہ ایمانیات کی حدود بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ نجات اور سعادت کسی خاندان میں پیدا ہونے یا کسی علاقے یا جگہ کی پیدائش سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ اللہ پر اور اس کے آخری نبی پر ایمان لا کر، اور اس نجات و سعادت کا جو نصاب ہے آخری قرآن پاک، اس پر چل کر انسان نجات یافتہ ہوگا، اس کے بغیر نجات یافتہ ہونا ناممکن ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 62 تک پہنچے ہیں، اور آیت نمبر 63 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔